ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اپنی روحانی تازگی کے لیے خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 2 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ تو رات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے پھنسانے کے لیے، آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھی ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، کلام مقدس کا جو اقتباس آج آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ انتہائی حساس اور سینسیٹیو ہے۔ کلام کے اس حصے میں چند انتہائی اہم باتیں درج ہیں جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح زمین پر اپنی انگلی سے کیا لکھ رہا تھا؟ میرے عزیزو، یہ وقت بائبل مقدس کے مطابق صبح سویرے کا وقت ہے، اور یسوع مسیح کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہیکل کے اندر۔ اور ہیکل کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اور تعلیم دیتے وقت فقی اور فریسی ایک عورت کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے جو زنا میں، جو گناہ میں عین وقت پکڑی گئی تھی۔ یہودیوں میں 3 بڑے فرقے ہیں، فقی، فریسی اور صدوقی۔ یہ 3 بڑے میرے عزیزو فرقے ہیں۔ صدوقی قدرے تھوڑا سا چھوٹا فرقہ ہے، اور یہ تمام فرقے جو ہیں وہ شریعت کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ فقی اور فریسی وہ لوگ تھے جو شریعت کو سکھاتے تھے، شریعت پر عمل کروانے والے لوگ تھے۔ اب شریعت کیا ہے؟ اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت کا مطلب ہے خدا کے احکام، خدا کے قوانین، خدا کی شریعت۔ یہ جو پہلی 5 کتب ہیں بائبل مقدس کے اندر، پیدائش سے لے کر استثنا تک، میرے عزیزو، یہ 5 کتابیں شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کو یسوع کے پاس لائے جو زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے کہا، اے استاد، اے استاد، غور سے سنیے گا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، تو رات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو کیا کریں؟ سنسار کریں۔ سنگ کا مطلب ہے پتھر، اور سار کا مطلب ہے مارنا۔
یعنی کہ پتھر مار مار کر جب وہ ہلاک نہ ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنسار. جب تک وہ مر نہ جائے. پس سوال دیکھیے گا، پس تو اس عورت کی بابت، اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ بظاہر یہ میرے عزیزو یہ ایک سادہ سا سوال ہے، یہ اتنا ٹیپیکل سوال نہیں ہے جس کے ذریعے وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہتے ہیں. یہ وہ وقت نہیں تھا کہ یسوع کہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ تو ہیکل کے اندر تعلیم دے رہا ہے، بیٹھ کر تعلیم دے رہا ہے، اور صبح کا ٹائم ہے، اور ایک گروہ یسوع کو آزمانے کے لیے، پھنسانے کے لیے سوال کرتے ہیں تاکہ یسوع پر الزام لگا سکیں اور یسوع کو پھنسا سکیں. موسیٰ نے توریت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو مار دینا چاہیے. تو کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیری رائے جاننا چاہتے ہیں، تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ موسوی شریعت کے مطابق تو اس کی سزا موت ہے. شریعت میں چند ایک ایسے گناہ تھے جن کی سزا موت ہے. اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں تو میرے عزیزو وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہے. میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر کوئی کسی جانور سے جمع کرے، اگر کوئی جنات کے یاروں کے پاس جائے، جو کوئی اپنی اولاد کو مولک یا بت کی نظر کرے، اگر کوئی کسی مرد کے ساتھ صحبت کرے، مرد کے ساتھ صحبت کرے، یا کسی اور معبود کے لیے قربانی چڑھائے. ایک اور بات، زانی اور زانیہ ضرور جان سے مارے جائیں. یاد رکھیں، وہ اسے کہتے تو استاد تھے، استاد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا تھی، ان کا پلان کیا تھا، ان کا منصوبہ کیا تھا؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 6 آیت، جی 6 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. مسیح خدا میں میرے عزیزو، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. یاد رکھیں، یسوع مسیح ہمارے ذہنوں کو ہمارے خیالوں سے، ہماری سوچوں سے واقف ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک عورت نے یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا تو شمعون دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو جانتا کہ یہ کون اور کیسی عورت ہے. تو یسوع نے اس کے دل کو، اس کے خیال کو اور اس کی سوچوں کو جانتے ہوئے کہا تھا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. تو جب یہ لوگ اس عورت کو یسوع کے پاس لے کر آئے تو یسوع ان کے دلوں کی بات جان گئے تھے کہ یہ کس سوچ اور کس نظریے سے اس عورت کو میرے پاس لے کر آئے ہیں. ان کا ذہن تھا کہ یسوع کو الجھایا جائے، یسوع کو آزمایا جائے اور اس پر الزام لگائے جائیں. اور اس پر الزام لگانے کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلی بات کہ یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا تھا. یہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کفر کہتا ہے. لوگ اس کو موعودہ مسیح مان رہے تھے. یہ حسد ہے. لوگ یسوع ان کو اکثر ملامت کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. اور جب ہم میرے عزیزو آگے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح ان کو کیا کہتا تھا؟ ان پر افسوس کرتا تھا، اے ریاکارو تم پر افسوس. آیت نمبر 7 ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. جب وہ اس سے سوال کرتے رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے. مسیح خدا میں میرے عزیزو، بائبل مقدس کا قانون کیا کہتا ہے؟ استثنا کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 گواہ آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے.
فقط ایک آدمی کی گواہی سے نہ مارا جائے، اس کی گواہی سے، ایک کی گواہی سے نہ مارا جائے۔ اور جب ہم استثنا کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے اس کو قتل کرتے وقت سب سے پہلے گواہوں کے ہاتھ اٹھیں۔ کس کے؟ سنسار کرنے والے جو آتے ہیں سب سے پہلے وہ پتھر مارے جو کون ہو، پہلے جو سب سے پہلے گواہ ہو وہ پتھر مارے۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ سب سے پہلے گواہوں کے ہاتھ اس پر اٹھنے چاہیے، پتھر مارنے کی شروعات وہ کریں اور گواہی دو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے بدی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یسوع مسیح ان سے زیادہ دانش مند تھا، اس کے اندر ان سے زیادہ حکمت اور زیادہ وزڈم تھی، وہ زیادہ قانون سے واقف ہے۔ یہودی ان باتوں کو بھی جانتے تھے۔ اگر یسوع یہ کہتا، اب غور سے سنیے گا چند باتیں، اگر یسوع یہ کہتا کہ اس کو مار دو تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر یسوع پر الزام لگنا تھا کہ یہ ملک کے قانون کے خلاف جاتا ہے، ملکی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو روم کی حکومت میں رہ رہا تھا، کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اسے سزائے موت دی جاتی، لیکن جب بنی اسرائیل کی اپنی حکومت تھی تو وہ اپنی مرضی کرتے تھے۔ اور اگر یسوع کہتے کہ ٹھیک ہے موسیٰ نے ایک حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو مار دو، تو فوراً جا کر اس کی کمپلینٹ کرتے کہ یہ ملکی قوانین میں مداخلت کرتا ہے، حکم توڑتا ہے، اپنے فیصلے صادر کرتا ہے اور خود بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے، شاگرد کرتا ہے، اپنی فوج بناتا ہے اور ملک کے نظام کو خراب کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے اور سزا دی جائے۔ اگر یسوع کہتا کہ اسے مار دو تو اس پر الزام لگاتے کہ یہ تو محبت کی اور رحم کی اور ترس کی، خوشخبری کی اور معافی کی تعلیم دیتا ہے، پھر اس کی تعلیم کہاں گئی؟ تیسری بات، اگر یسوع کہتا اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو، تو پھر اس پر الزام لگاتے کہ یہ تو شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ کو بڑھاتا ہے، گناہ کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بڑی ہی دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے زمین پر کچھ لکھا۔ پھر وہ سیدھے ہو کر کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ لیکن یسوع نے زمین پر جو اپنی انگلی سے لکھا کیا تھا، یہ کوسچن مارک ہے۔ چند ایک خیالات پائے جاتے ہیں، مختلف مفسر اپنی تفسیریں کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ یسوع جو زمین پر اپنی انگلی سے لکھ رہا تھا وہ کیا تھا؟ یسوع نے گواہوں کے گناہ لکھے۔ خدا یسوع مسیح نے لوگوں کے گناہ لکھے جو ان کے ساتھ آئے تھے، اور یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا احبار کی کتاب میں سے اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں کہ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں جان سے مارے جائیں۔ وہ کتنوں کو لے کر آئے تھے؟ صرف ایک عورت کو لے کر آئے تھے۔ گناہ کن لوگوں نے کیا تھا؟ دو لوگوں نے، ایک زانی تھا اور ایک زانیہ تھی۔ ضرور تھا کہ وہ دونوں کو پیش کرتے، وہاں پہ لے کر آتے، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی عورت کو جو کمزور تھی اس کو لے کر آئے۔ یسوع نے ان سے کہا جس موسیٰ کی شریعت اور قانون تم لے کر میرے پاس آئے ہو تم اس میں گنہگار ہو، تم اس حکم کو پورا نہیں مان رہے۔ جس خدا کا حکم تم میرے پاس لے کر آئے ہو اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی نفی کر رہے ہو۔ خدا کا حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی بدی میں پکڑا جائے تو اسے سزائے موت دی جائے، لیکن وہ بدی میں گرفتار ہونے والا مرد بھی تھا اور عورت بھی تھی۔ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب پر اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ کسی کی روح رعایت کرنا۔ اور جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تو فیصلے میں ناراستی
نہ کرنا۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا تم میں جو اس معاملے میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے۔ یسوع نے ان سے کہا تم میں جو اس معاملے میں بے گناہ ہے وہ اٹھے اور سب سے پہلے وہ پتھر مارے۔ وہ اس کیس میں جھوٹے تھے۔ وہ عورت کو تو لے آئے لیکن انہوں نے اس مرد کو چھوڑ دیا، گویا انہوں نے انصاف کا خون کیا۔ وہ یسوع مسیح کو پھنسانے آئے تھے لیکن اپنے ہی گناہ میں خود پھنس گئے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ یہ سن کر بڑوں سے چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع مسیح اکیلا رہ گیا اور عورت وہاں بیچ میں رہ گئی۔ اور یوحنا رسول اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں سے 11ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا اور وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو یاد رکھیے، آپ چاہے جتنے مرضی گنہگار کیوں نہ ہوں، آپ نے چاہے جتنے مرضی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے تو وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، وہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں، اور گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے سبب سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔